نماز فجر کے بعد 3 دن تک یہ ایک تسبیح پڑھنے والا 3 دن میں ہی 300 کروڑ حاصل کرے گا۔ یہ وظیفہ بڑی مشکلات سے حاصل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت مبارک نام ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی بھی میرا بھائی یا بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے، یعنی کہ کوئی ناغہ نہیں کرنا، اور مستقل مزاجی سے 3 دن میں اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت و مشکلات سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین کرام، جب بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست احباب یا مال و دولت، یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اسی بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ دہی کرتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے ہی محبت کرو۔ ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پر سکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی، جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہیں ایک اور تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، تو 2 ڈوب گئی، لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی ہے، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی، اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی۔ کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے، میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ واللہ تعالی عالم۔ مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے
مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انسان نے کہا کہ میں ان دکھ تکلیف اور مصیبتوں سے بہت تھک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین کرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر یا حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمتر مت سمجھو۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں یا بغض رکھتا ہوں، پس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے تو تم بھی اس سے بغض رکھو، وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہی آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات اور رنج و غم ہوں گے، وہ سب انشاء اللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ لوگوں کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا ہی رہے گا۔ آپ کی جیسی بھی مشکلات ہوں گی، ہر مشکلات جو ہیں وہ حل ہوں گی، پھر آنے والی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ یہ ایک دولت مند بننے کی تسبیح ہے۔ یہ ایک تسبیح کا راز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ آج میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھ لینا، پورے یقین اور اعتماد سے پڑھ لینا، انشاء اللہ تعالی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے کبھی بھی نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ جتنا آپ لوگ صبر کرو گے، اللہ پاک آپ لوگوں کو اتنا ہی زیادہ اور بہتر اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کبھی بھی کوئی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور و رحیم اللہ، دنیا جہاں کے سارے خزانے آپ کے پاس ہی ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں یا تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان لوگوں کو شاد و آباد کر دے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ لوگ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اپنی اسی جگہ پر تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی آپ لوگ پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو،
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप लोग शुरू में 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपने 101 मरतबा या समीओ या समीओ या समीओ पढ़ें। 101 मरतबा पढ़ने के बाद आपने दूसरी मरतबा या वासिओ या वासिओ या वासिओ पढ़ना है। या वासिओ भी 101 मरतबा पढ़ना है। या वासिओ का मतलब है ऐ वुसअत देने वाले। ये 2 तस्बीहात अल्लाह पाक के इन मुबारक नामों की पढ़ लेनी है। फिर 160 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ें। इंशाअल्लाह माल व दौलत में खूब इजाफ़ा होगा। और अगर कोई शख्स अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा बड़ा ही मुजर्रब है, बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा है। अल्लाह पाक इसको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ और माल व दौलत अता कर देगा, उसकी मुश्किलात को ख़त्म कर देगा, उसके रिज़्क़ में, उसकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। हर गुज़रते दिन के साथ साथ उसकी दौलत में इजाफ़ा होता रहेगा। उसके मुश्किल से मुश्किल कामों में अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। उसकी जो दिली हाजात होंगी वो सब की सब पूरी होंगी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के दिल में कई तरह की ख्वाहिशात होती हैं जिनका वो किसी से ज़िक्र भी नहीं कर पाता। कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि जब आप लोग ज़माने के सामने, मुआशरे के सामने बयान करोगे तो वो लोग आपका मजाक बनाते हैं। तो नाज़रीन कराम, जिस तरह के भी हालात होते हैं, अपने अल्लाह को ही आप लोग याद किया करो, अपने अल्लाह को ही बताया करो। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी उसे बंदे का मांगना और हाथ फैलाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसीलिए अपने अल्लाह से मांग लिया करो, अल्लाह से हर चीज़ में मदद तलब किया करो। अल्लाह पाक बड़ा ही गफूर रहीम है और वो अता करने वाली ज़ात है। रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से परेशान ना हुआ करें। अल्लाह पाक ऐसे ऐसे वसाइल पैदा कर देगा कि जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। वहाँ से आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होगा और ज़िंदगी भी बदल जाएगी। वल्लाहु ताला आलम। आखिर में दुआ है कि आए मेरे अल्लाह पाक, आए अल्लाह, आए मेरे गफूर रहीम अल्लाह, हम सब की मुश्किलात को ख़त्म फरमा दे, हमारे रिज़्क़ में, हमारी रोज़ी रोज़गार में इजाफ़ा फरमा दे। मेरे अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे तो खूब देना आता है। मेरे अल्लाह, हमें बग़ैर मांगे सब कुछ अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। वस्सलाम।